آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اس عورت کا بیان کرنے جا رہا ہوں جو عورت قرآن کریم کی آیتوں سے بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ تو ادھر سے جواب ملا سلام قولا من رب الرحیم۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو آواز کسی عورت کی تھی، تو میں نے انہیں کہا آپ کدھر سے آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ جب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو میں سمجھ گیا یہ عمرہ کر کے واپس آ رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول چکی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ جب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھا، میں نے ان کی سواری کی مہار کو پکڑا اور ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آدھے راستے کے درمیان میں نے ان سے کچھ باتیں کرنا چاہا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی زندگی کیسی ہے، شور ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا یہ اس قسم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ کہتے ہیں پھر میں نے عربی کے کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے آگے سے قرآن پڑھا فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھتا رہا یہاں تک کہ شہر آ گیا۔ جب شہر آیا تو میں نے ان سے کہا یہاں آپ کا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے یہاں بچے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کے نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ جب اس نے یہ نام لیے تو میں سمجھ گیا یہ ان کے بچے ہیں اور ان کے یہ نام ہے۔ جب ہم دروازے پر گئے تو آواز دی اندر سے خوبصورت نوجوان نکلتے ہیں جن کے چہرے اتنے خوبصورت ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نیکی کے آثار ہیں، اتنی جاذبیت ہے کہ انسان کی نظر ٹکتی ہی نہیں ہے۔ ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے ہوئے نوجوان آئے تو کہتے ہیں میں ان کے حسن اور جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آگے بڑھے، اپنی ماں سے ملے اور خوش ہوئے اور ماں سے کہنے لگے اماں آپ کہاں رہ گئی تھی، ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد ان کی ماں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب ان کی ماں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو انہوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے لا کر وہاں رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگے کھائیں، میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ تو کہنے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد جب میں ایک طرف کو بیٹھنے لگا تو اس نے الوداعی الفاظ کہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی میں حیران ہوا، بہت حیران ہوا اور پریشان ہوا۔ میں نے ان کے بچوں سے پوچھا آیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب سے آپ کی ماں مجھے ملی ہے اس وقت سے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر جواب دے رہی ہے۔ ان کے بچوں نے کہا ہماری والدہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، ان کے اوپر خوف الہی اور خشیت الہی اتنی آ چکی ہے، یہ کہتی ہے کہ روز قیامت جب میرے نامہ اعمال پیش ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی الٹی سیدھی گفتگو درج ہو، تاکہ میرے نامہ اعمال بالکل صاف اور ستھرے ہوں۔ ان کے بچوں نے کہا کہ ہماری ماں پچھلے 20 سال سے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بات کا جواب دیتی ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ ذرا سوچئے گا۔